بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو شیطان نے ان دونوں کو درخت کے ذریعے سے لغزش دی، سو ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کی وجہ بنے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، ابلیس نے ارادہ کیا کہ کس طرح ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہو۔ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ ایسا جانور تھا کہ 4 ٹانگیں تھی، گویا کہ اونٹ ہو، اور وہ تمام جانوروں سے خوبصورت تھا۔ ابلیس نے اس سے بات کی کہ وہ اس کو اپنے منہ میں داخل کر لے، یہاں تک کہ اسے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا دے۔ اس سانپ نے اس کو اپنے منہ میں داخل کر لیا۔ وہ سانپ جنت کے چوکیداروں کے پاس سے گزر گیا اور اندر داخل ہو گیا، اور فرشتے نہیں جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ سے آدم علیہ السلام سے بات کی، انہوں نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی، اور ابلیس آدم علیہ السلام کی طرف باہر نکلا اور کہنے لگا، یعنی لفظ جو آئے تھے، اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس میں سے کھانے کا انکار کیا۔ حوا علیہ السلام بیٹھ گئی اور وہ دانہ کھا لیا، پھر کہنے لگی، اے آدم کھا لے، میں نے کھا لیا ہے، تو مجھے تکلیف نہیں پہنچی۔ جب انہوں نے بھی کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ امام عبدالرزاق اور ابن حریر نے حضرت عباس سے روایت کی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس نے اپنے آپ کو زمین کے جانوروں پر پیش کیا کہ وہ اس کو اٹھا لیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور آدم علیہ السلام سے بات کرے، اور جانور نے ان سے انکار کیا، یہاں تک کہ اس نے سانپ سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تجھ کو اولاد آدم سے بچاؤں گا۔ بلا شبہ تو میری ذمہ داری ہے اگر تو اس کو جنت میں داخل کرو، اور سانپ نے اس کو اپنی دونوں کیسٹریوں کے درمیان اٹھا لیا، حتیٰ کہ اس کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ سانپ کے منہ سے شیطان نے بات کی، اور یہ سانپ کپڑے پہنے ہوئے تھا، اپنی 4 ٹانگوں پر چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ننگا کر دیا اور اس کو اپنے پیٹ کے بل چلنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کو مار ڈالو، یہاں اس کو پاؤ، اور اللہ کے دشمن کے ذمے اس کے متعلق توڑ ڈالو۔ امام سفیان ابن عینیہ، عبدالرزاق، عبد المنظر اور ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اس کی بیوی کو منع فرمایا تھا وہ گندم کا دانہ تھا، اور وہ لباس جو ان کی شرمگاہوں سے اتر گیا تھا وہ ان کے ناخوں والا تھا، یعنی انجیر کے پتے ایک دوسرے پر چمٹانے لگے۔ آدم علیہ السلام جنت میں پیٹ پھیر کر چلنے لگے تو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت نے ان کا سر پکڑ لیا کہ آدم کیا تو مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، لیکن میں آپ سے شرم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے جنت عطا نہیں کی تھی، اور اس درخت کے علاوہ سب درخت تیرے پر حلال نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیوں نہیں؟ لیکن تیری عزت کی قسم میں نے گمان نہیں کیا اس بات کا کہ کوئی شخص آپ کی ذات کے ساتھ جھوٹی قسم کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میں ضرور تجھ سے زمین کی طرف اتاروں گا، پھر تو سخت زندگی گزارے گا۔ دونوں جنت سے اتارے گئے، حالانکہ وہ جنت میں جو چاہتے کھاتے تھے، پھر وہ غیر لذیذ کھانے اور پینے کی طرف اتارے گئے۔ پھر انہوں نے لوہے کی کاریگری کا جان لیا اور ان کو کاشت کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کاشت کی اور پیس ڈالا، اور پھر اس کو پانی پلایا یہاں تک کہ وہ پک کر تیار ہوئی۔ پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو گاہا، پھر گلے کو بوسے سے صاف کیا، پھر اس کو پیسا، پھر اس کا آٹا گوندا، اور پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو پیغام پہنچایا تھا پہنچا دیا کہ وہ پہنچے، اور وہ پہنچ گئے۔ اور آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے اتنا روئے کہ کوئی اتنا نہیں رویا۔ اگر داؤد علیہ السلام کا اپنی غلطی پر رونے کو، اور یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی جدائی پر رونے کو،
اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کا اپنے بھائی پر رونے کو اس کو قتل کیا، پھر زمین والوں کے رونے کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے ترازو میں آدم علیہ السلام کے رونے کو رکھا جائے تو وہ رونا مل کر بھی آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہوگا۔ ابن اساکر نے عبدالعزیز بن عمیرہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے پڑوس سے نکل جاؤ، اور میری عزت کی قسم میرے گھر میں وہ شخص میرا پڑوسی نہیں بن سکتا جو میری نافرمانی کرے، اور میری عزت کی قسم میرے گھر میں وہ شخص میرا پڑوسی نہیں بن سکتا جو میری نافرمانی کرے۔ اے جبرائیل اس کو نکال، تو بغیر سختی کے انہوں نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ان کو نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ امام ابن سعد المقتدہ میں ابن سعد، احمد بن حمید اور ابن ابی الدنیا نے توبہ میں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام لمبی کھجور کی طرح 60 ہاتھ لمبے تھے، سر کے بال بہت تھے، جب ان سے غلطی ہوئی تو ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی اور اس سے پہلے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی۔ پھر جنت میں بھاگنے لگے، ایک درخت کے ساتھ اٹک گئے اور اس درخت نے ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اس سے فرمایا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم میرے پڑوس میں سے نکل جا، میری عزت کی قسم جو میری نافرمانی کرے میں اس کو نہیں ٹھہراتا۔ اگر میں زمین بھر کر تیری جیسی مخلوق پیدا کر دوں پھر وہ میری نافرمانی کرے تو میں ان کو نافرمانوں کے گھروں میں ٹھہراؤں گا۔ یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی، اور اس کے بعد مختلف جو صورتحال پیدا ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے بتائیے اگر میں توبہ کر لوں اور گناہ سے واپس لوٹ آؤں کیا میری توبہ قبول فرما لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے آدم تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ ابن اساکر نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس طرح روایات کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تجھے کس چیز نے اس درخت کو کھانے پر مجبور کیا؟ کس چیز نے اس درخت میں سے کھانے پر امادہ کیا جس سے میں نے تجھ کو منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب ہوا نے باتیں بنا کر میرے لیے اس درخت کا کھانا خوشنما بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے فرمایا، میں اس کو یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ تکلیف کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچے کو تکلیف کے ساتھ جنے گی، اور اس کو ہر مہینے 2 مرتبہ خون آئے گا۔ یہ سن کر حضرت ہوا رونے لگی۔ اس سے کہا گیا کہ تجھ پہ رونا ہے اور تیری بیٹیوں پر بھی رونا ہے۔ ابن اساکر نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ہوا کے پاس بھیجا جب ان کو حیض کا خون آ گیا۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو خون آ گیا ہے، میں اس کو نہیں پہچانتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو آواز دی، میں ضرور تجھ کو اور تیری اولاد کو خون میں ملوث کروں گا، اور پھر میں خون کو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے گناہوں کا کفارہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بناؤں گا۔ بخاری اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خوانت نہ کرتی۔ امام بہیقی نے دلائل بالخطیب نے، التریخی میں، الدہلوی نے مسند الفردوس میں، اور ابن اساکر نے کمزور سند کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مرفوع روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آدم علیہ السلام پر 2 خسرتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور میری بیویاں میرے لیے مددگار تھیں۔ اور آدم علیہ السلام کے شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی ان کی خطا پر مدد کرنے والی تھی۔ ابن اساکر نے ابو ہریرہ کی حدیث سے مرفوعاً اسی طرح روایت کی ہے۔ امام ابن اساکر نے عبد الرحمن بن زید سے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، افضل اونٹ والا میرا وہ بیٹا ہے جس کو مجھ پر فضیلت دی گئی، کیونکہ اس کی بیوی اس کے دین پر اس کی مدد کرنے والی ہو گئی، اور میری بیوی میری خطا پر مدد کرنے والی تھی۔ ایک اور روایات جو کہ اس واقعے میں سے اسی موضوع پر ملتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں مناظرہ کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہیں جنہوں نے ممنوع درخت کھا کر لوگوں کو اغوا کیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تو وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی اور اس کو اپنی رسالت کے ساتھ چن لیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا پس تو اسے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے پیدا کرنے سے پہلے مجھ پر مقدر کر دیا تھا۔